الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی بنڈدا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے۔ تعداد حمد و ثنا اسی رب کائنات کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، وہ جو کہ ستار ہے، گناہوں پر پردے ڈالنا والا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے انسان کو خود بھی معلوم نہیں، یعنی اپنے آپ کو خود اچھا ظاہر کرنے والا انسان اچھا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اس کو پتا ہے کہ کل شب اس نے کس کیے گا، کیونکہ میں ان کی بات کرنے والا ہوں جو عرش پر جائیں تو عرش والے کہتے ہیں سونیا عرش پہلے بھی بڑا سونا تھا پر تیرے آنے سے بہاریں لگ گئی۔ اللہ جل جلالہ وہ کریم ذات ہے، انسان خود نہیں جانتا کہ وہ کس کردار کا مالک ہے۔ اس کو اپنی رات کی شب کی ظلمتیں یاد نہیں رہتی کہ کس ظلمت میں اس نے رات گزاری، لیکن صبح کی روشنی اس کو اپنا کردار زمانے میں دکھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے بندے تو نے موت کی طرف جانا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اپنی کردار پر مان نہ کر، محمد کی غلامی پر مان۔ درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین، وہ مصطفیٰ جو ہر آنکھ کی روشنی ہے، ہر چہرے کا نور ہے، ہر دل کا سرور ہے۔ یعنی کوئی مانے یا نہ مانے کہ محمد کی ذات کیا ہے، لیکن عرب والے کہتے تھے نبوت ہونا اور ہے، محمد کا حسن ہونا اور ہے۔ جناب من دنیا کی ہر عزت ہر کردار میں پائی جاتی ہے، لیکن جس کردار میں محمد کی غلامی آ جائے رب اسے درودوں کی خوشبوئیں عطا فرمائے۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے۔ مصطفیٰ کریم جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کے آئے اور کہا جب ادھر سے جناب صدیق اکبر تشریف لے آئے تو مصطفیٰ کریم نے کہا اے جتنا صدیق کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے اتنا کسی چیز نے مجھے فائدہ نہیں دیا، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ ادھر صدیق زاروں قطار رونے لگ گئے اور رو کے کہنے لگے سرکار یہ باغ میں بہاریں آپ کے صدقے، یہ گلشن میں گل کا کھلنا آپ کے صدقے، صدیق کا اپنا ہوتا تو مان کرتا، یہ تو محمد کے قدموں کے صدقے رکھے۔ اور جب مولا علی مشکل کشا نے منبر پر بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ کیا تو کسی نے پوچھا اس علم کا کمال کیا ہے، تو علی کہتے ہیں اپنا کچھ نہیں، ھذا رزق من لواب رسول اللہ، علی کا اپنا کچھ نہیں، علی کے پاس جو بھی ہے یہ محمد کے لواب کا کمال ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی
آپ سیب سامنے رکھیں تو آپ کہتے ہیں اس کو چکھو، یعنی سیب چکھنے سے جسم کو راحت و سکون آتا ہے، زبان میں ذائقے کی جذبیات آتی ہیں، طاقت آتا ہے، سرور آتا ہے۔ جناب من کسی چیز کو جس کو آپ ذائقے سے تمیز کیا جائے، یا میٹھی ہوتی ہے یا کڑوی ہوتی ہے، یا جناب من ترش ہوتی ہے یا کھٹی ہوتی ہے، لیکن جب آپ موت کے ذائقے کی بات کریں تو مرنے والا بتاتا نہیں ہے کہ میں نے اس کا ذائقہ کیسے چکھا ہے۔ تو جناب من جب قبر پہ جا کے اس کی قبر کی خوشبوؤں کو پتہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے جو غلامی مصطفیٰ میں زندگی گزارے ان کی موت کا ذائقہ اتنا میٹھا ہے کہ ذائقہ چکھوانے کے لیے خود مصطفیٰ اس کی قبر میں جناب من ہر مقام کی ایک عزت و ندرت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والد حضور آپ کو جب بھی مسجد میں داخل ہوتے دیکھا، جو لوگ جانتے ہیں آپ مسجد کا بوسہ لے کے اندر داخل ہوتے، یہ عادت خاصہ ہے۔ میں نے خود سے پوچھا کہ جناب دربار میں اندر جاتے وقت بوسہ لینا تو ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کا بوسہ لیتا تو ٹھیک ہے، مدینہ شریف کا بوسہ لینا تو ٹھیک ہے، یہ مسجد کا بوسہ لینا کیا ہے؟ تو جب اندر جا کے پتا چلا کہ اس ذوالجلال سے ملنا ہے تو پتا چل گیا مکان سے فرق نہیں پڑتا، مکی سے فرق پڑتا ہے۔ جس مکی جس مکان کا وارث میرا خدا ہو اس کے در و دیوار کو بوسہ لینا چاہیے، اور جس مکان میں میرا محمد آ جائے۔ کہ یہ قبروں کے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جس کو ماہی کی خوشبو آ جائے، جدھر سے آ جائے، وہ سونگتا سونگتا ادھر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی عبدالقادر کے در پر اپنا ایمان رکھے ہوئے ہے، اور جس کو پاک مصطفیٰ کے پاک دیر کے در سے خیرات مل رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب من جدھر سے مصطفیٰ کی خوشبو آ جائے نا، اس گل کی قیمت یہ ہے کہ تمہارا سجن آئے تم چمیلی نہیں پھینکتے، چمیلی کی خوشبو بڑی ہے، کا خوشبو بڑی ہے، لیکن سجن کا اعتبار یہ ہے، سجن کا عدل یہ ہے، سجن کے استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مصطفیٰ کی خوشبوؤں سے استقبال کیا جائے۔ اور جب بندہ مرکت میں جاتا ہے تو میں نے بڑا غور کیا ہے کہ لوگ 7 گلاب کے پھول بھی لے کے جاتے ہیں اور عرق گلاب بھی لے کے جاتے ہیں، قبر پر چھڑکاؤ کرتے ہیں، انسان کے کفن پر چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ ہر ساوا رنگ مدینے کی خوشبو نہیں دیتا، ہر کالا رنگ کعبے کی خوشبو نہیں دیتا، اور ہر سفید کفن سے ہر سبز رنگ سے مدینے کی خوشبو نہیں آتی، ہر سیاہ رنگ سے کعبۃ اللہ کی خوشبوئیں نہیں آتی، اور ہر سفید رنگ سے کفن ظاہر نہیں ہوتا۔ کچھ لیڑے پہن کے بھی اس مٹی میں چلے جاتے ہیں، اس لیڑے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس کو محمد اپنی ذات کا دیدار عطا نہ کرے، ارے مرے وہ جس کا محمد جیسا سائی نہ ہو، ارے فنا اس کا مقدر ہو، اللہ کے لال کا انتظار نہ ہو، اور جو قبر میں جائے اور فرشتہ سارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بندہ مسلمان قبر میں جاتا ہے سوال ہوتا ہے من ربوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے، اس طرح کے سوال آتے ہیں۔ اب فرشتے کو کیا پتا کہ اس سے یہ سوال نہیں کرنے، جو فرشتہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو مدنی حلے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو خوشبوئیں سونگ کے کہتا ہے اس قبر میں ابھی ماہی آیا نہیں، تو خوشبوئیں اتنی ہے، تو پھر وہ مرنے والے سے نہیں اس زندہ سے سوال پوچھتا ہے، ما کنت تقل فی حق حاضر رجل، سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو میرے علی بول اٹھے، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا کے رب دی میں شانا کھا، اور جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ کیاں کتھے جاگڑیاں، مرنا یہ نہیں
کہ 4 بندے تمہیں اٹھا کے تمہارا جنازہ پڑھا دیں. سوچو تو صحیح, چارپائی پہ تم ہو, نماز اس کی ہے, اللہ اکبر کی صدائیں ہو رہی ہیں, کبھی درود کی. مرنے والے کو جب کندھے پہ اٹھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کلمہ شہادت. اور سادے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں, اور جن کو پتہ ہوتا ہے وہ شہادت کا کلمہ بلند کر دیتے ہیں. اب مرا میں ہوں. جناب من میرے استاد فرماتے ہیں مرتا وہ نہیں کہ جس کے جسم سے روح نکل جائے, مرتا وہ ہے کہ جس کے جسم سے غیرت نکل جائے, جس کے جسم سے کردار نکل جائے. ارے تم رستے میں جاؤ تو مدینے والے کے گنبد کی خوشبو آئے اور تصویر لگی ہو اور تم منہ پھیر لو کہ میرا اس گزرگاہ سے کوئی تعلق نہیں, تو جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تم سے منہ پھیر کے کہیں گے یہ قبر اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے جو محمد کو مانتا نہیں. عاشق کہتے ہیں کہ جو سارے جان لیں کہ جو ذات مصطفیٰ کو جانتے نہیں, جو ذات مصطفیٰ کو مانتے نہیں, وہ لوگ یہ جان لیں کہ ہم ان کو جانتے نہیں. جناب من آپ کا مرنا آپ کی زندگی کی دلالت کرتا ہے. عیسائی مرے عیسائی اٹھائیں گے, یہودی مرے یہودی اٹھائیں گے, نصرانی مرے نصرانی قریب آئیں گے. کسی سکھ کو موت آ جائے تو جلانے کے لیے قریب ہوں گے, لیکن جب کلمہ پڑھنے والے کو موت آئے کبھی کلمہ شہادت بلند ہوگا اور محمد کو غلام قریب آ کے کہیں گے اے مرنے والے تیرے عمل جو بھی تھے, تو نے محمد کا نام جو زباں سے ادا کر لیا, جا تیری لاش بھی پاک ہو گئی, تیری قبر بھی پاک ہو گئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ آ جائے تو آپ کو کوئی دیکھ نہیں گا. جناب من دیکھنے والوں کو دیکھنا آتا ہے, تلاش کرنے والوں کو تلاش کرنا آتا ہے. جستجو کرنے کہتے ہیں ڈھونڈنے سے بھی خدا مل جایا کرتا ہے. اور عاشق کہتا ہے جب سے سنا ہے تیرے عاشق نے تو سوئے حشر ملے گا, تیرے عاشق نے تب سے حشر اٹھا رکھا ہے. ارے جان کا کمال یہ نہیں کہ جسم کو مست کرے, ہم تو کل نفس ذائقۃ الموت کا جان پینے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں مر جاؤ گے تو فنا ہو جاؤ گے. مولانا روم کہتے ہیں ای وصل تو اصل شادمانی ہیچ نی اندیشم بجد دل خواہ تو. فرماتے ہیں جس کو تیرا دیدار مل جائے وہ موت کے در پر نہیں جاتا, وہ تو زندگی کے لیے اس قبر میں گزرتے ہیں. خسرو کہتے ہیں تم اس کو دل سمجھتے ہو. کہا جی کس کو دل کہہ رہے ہیں؟ کہا جی یہ جو دھڑکتا ہے کیا تم اس کو دل سمجھتے ہو؟ تو کہا جی دل اس کو سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ دھڑکے نا تو جسم میں حرارت نہیں پیدا ہوتی, خون تمام نسوں میں منتقل نہیں ہوتا. یہ بند ہو جائے تو بندے کی زندگی نہیں رہتی. میں نے کہا تم دل اس کو کہتے ہو, ہم دل مدینے کو کہتے ہیں. جب سے مدینے والے کو اس دل میں بسا لیا ہے, اس کے دھڑکنے کا فرق نہیں. جو مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے یہ دل بھی سکون پاتا ہے, اس کی نسل بھی سکون پاتا ہے. ہر چیز کسی چیز کی نشانی ہوتی ہے. مسجد رب کے سجدہ گاہ کی نشانی ہے, مندر بدھ کو پوجنے کی نشانی ہے, کلیسا عیسیٰ کو یاد کرنے کی نشانی ہے, اور محمد رسول اللہ کا امتی یار کے عشق کی نشانی ہے. یاد رکھیں جب عشق کی نشانی بن کے اور لٹھا زندگی میں پہلا نصیب نہیں ہوا, جب مرنے کے لیے یار کے پاس جاتے ہیں تو رب لٹھا عطا کرتا ہے, کفنی لٹھا. اور لٹھا ایسا ہوتا ہے لوگ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ مسکرا رہا ہے, کوئی کہتے ہیں اچھی موت آئی ہے, لیکن عاشق کہتے ہیں جو محمد کی گزرگاہ ہو جائے تو مردوں کو بھی مسکرانا پڑ جایا کرتا ہے. ارے مردے کی کیا جرت, جہاں تو آمینہ بی بی گزرتی تھی تو پتھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ.
بلب جس میں بجلی اس کو روشنیاں عطا کرتی ہے. بجلی چلی بھی جائے رہتا تو وہ بلب ہی ہے نا. روح چلی بھی جائے رہتا تو انسان ہی ہے نا. روح کا وارث محمد آ جائے تو بندہ قدموں میں گر کے کہتا ہے سر چکیاں جتیاں پہنیاں نے جت جاندے نے توڑ نوان والے اوے عظمت بلیادی نہیں بولندی قسم دے ہون بچان والے جن کی ڈوریاں ماہی میرے کل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سے آتا سی اوے تیرا نام لے کے لاکھ بار جمع من واسرہ تُد جوان دا سی اور رحمت لگے نہیں پاک کمینی انوے تے فیض سکی سکتا. اس سے بڑھ کر موت کا حسن کوئی نہیں ہے. اگر تم اس کو موت کہتے ہو میں تو اس کو مثال کہتا ہوں. جو ماہی سے ملا دے اس کو موت نہیں کہتے. جو دلبر کے در پر لا کے آپ کو کھڑا کر دے اس کو موت نہیں کہتے. موت غم کی نشانیاں اس کے لیے ہیں. اس نے کسی بھگوان سے یاریاں لگائی ہیں. موت وصال اس کے لیے ہے. کبھی مصطفیٰ آ رہے ہیں کبھی مصطفیٰ کے چاہنے والے فرشتے کہہ رہے ہیں تیرا بخت. اور جناب من میں خانے کا اصول ہوتا ہے اس سے پہلے رونقیں نہیں ہوتی. مسجد کا اصول ہوتا ہے جب امام آتا ہے پھر ہی جماعت ہوتی ہے. میں خانے کا اصول ہوتا ہے جب ساقی آتا ہے تب ہی جام چھلکائے جاتے ہیں. اور قبر کا بھی اصول ہے کب ہم قبر کو بوسے نہیں لیتے ہم قبر کی مٹی کا بوسہ لے کے بتاتے ہیں جس میں خانے میں محمد آ جائے. ارے مدینہ محمد کریم کی گزرگاہ بدر بدر مصطفیٰ کریم کی گزرگاہ مکہ کی کئی بستیاں مصطفیٰ کریم کی گزرگاہ آج 1400 سالوں بعد بھی جیسے محمد گزرے اس جگہ کی خوشبوئیں بتاتی ہے جس آنگن میں ماہی آ جائے کبھی بدبو کا بسیرا وہاں نہیں ہوتا. جناب من جس قبر میں سجن آ جائے قبر کو سلام نہیں ہے محمد کے آنے کو سلام. جناب من مصطفیٰ کریم معراج پر تشریف لے گئے. آپ نالین پاک پہن کر گئے. نالین کی عظمت اتنی تھی. آؤ موسیٰ کے در میں پچھلے دنوں عرض کی موسیٰ علیہ السلام جب یار کی تجلی دیکھنے کے لیے گئے نہ تجلی نہ نور اور نہ صورت صرف تجلی دیکھنے کے لیے گئے تو کہا اے اللہ جی میرے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو تجھے دیکھنا چاہتے ہیں جو تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں. موسیٰ کے خدا نے کہا موسیٰ انہیں مل گیا جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا اور جو موسیٰ کا ہو جائے وہ رب کا ہو جاتا ہے. جس کو محمد کی زلفیں مل جائے تیری کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اقبال کہتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں تمہاری پیشانی نے تب تک سجدے کا ذوق حاصل ہی نہیں کیا جب تک ماہی کا دیدار نہیں کیا. اور مرنے والے مردے بڑے ہیں لیکن جو موت کا ذائقہ چکھ کے اس قبر میں جاتا ہے اس کی پیشانی کی روشنیاں زمانے کو بتاتی ہے اس کا سجدہ کعبے کی طرف تھا اور دل مدینے کی طرف. اب تجلیہ خداوند تعالی روشن ہوئی موسیٰ علیہ السلام موت ہو گئے اور رفقا وہاں موت کے بھیٹ چڑھ گئے اور وہ سرما پہاڑ جو تھا وہ سرمے کی مانند چل کر راکھ ہو گیا. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم تو دور سے ہی کر لیتے ہیں دیدار یار موسیٰ کی طرح کوہ طور پہ جایا نہیں کرتے. جن کا سجن اندر بستا ہو وہ کوہ طور پر نہیں جاتے. ربا چلو نبوت و انسانیت میں فرق کرنے کے لیے نبی کا حال اور امت کا حال مختلف ہوا. یہ کوہ طور کا قصور کیا تھا؟ کوہ طور کا قصور یہ تھا جو سرما آنکھ میں لگاتا جائے گا اس کو موسیٰ اور یار کی ملاقات یاد آتی جائے گی. جناب من محمد کریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ادھر قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
وہ پاک ذات ہے، اس نے اپنے بندے کو اپنی ملاقات کے لیے لے گیا۔ اب ادھر کعبہ قوسین و ادنیٰ کی کہانیاں اور وہ سیرت و نور والی باتیں ہم نے سنی، یہاں تو عرش نہیں جلا، یہاں تو فرش نہیں جلا، یہاں تو کوئی بے ہوش نہیں ہوا۔ مصطفیٰ کریم کی سیرت بتاتی ہے، مصطفیٰ آٹے کو ہاتھ لگائے آٹا جلنا بھول جاتا ہے، اب وہ خود پورے کے پورے عرش پر جائے تو دیدار کا فیض یہ ہوتا ہے، محمد تحفے میں وہ نماز رب تحفے میں محمد کو وہ نماز عطا کرتے ہیں جس سے ہر عاشق محمد کو ماننے والا سجدہ ریز ہو کے اس کی ذات موت وصل کی ایک نشانی ہے، اس کو وصال کہا جاتا ہے۔ دنیا کے سامنے مر جانے والے کی کہانی ختم ہو جایا کرتی ہے، لیکن دور کسی جنگلوں میں اگر کوئی قبر پہ کوئی بندہ جو میں رات کو لنگر پکائے تو اس سے پوچھو تو صحیح بھائی لگتا کیا ہے، کہ لگتا کچھ نہیں، میرے بابا نے کہا تھا، میرے مرشد نے کہا تھا، اس در پر لنگر پکاتے جانا، یہ جہان بھی خیر ہو جائے گی، اس جہان بھی خیر ہو جائے گی۔ جن کے دل میں ماہی بس جائے وہ مرتے نہیں ہیں، لباس ہستی بدل کر اپنے یار کے دیدار کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ وصال عطا فرمائے، وہ وصل عطا فرمائے جس کی شیریں اتنی ہو جنازے پڑھنے والے بھی کہیں محمد کا غلام جا رہا ہے، دور سے دیکھنے والے بھی کہیں محمد کا غلام جا رہا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہ قلم تیرے واخر